السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ میں ہوں غلام مرتضیٰ ٹیکنیکل یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ تو آج کی کرونا کی جو اپڈیٹ ہے، یو اے ای میں 40,986 اور یہ کیسز کی تعداد ہے۔ ریکور کیسز جو ہے وہ ہے 25,234 اور جو ڈیتھ ہیں 286۔ تو اس کا مطلب ہے صرف 2 ڈیتھ ہوئی 24 گھنٹے میں یو اے ای میں، صرف 2 ڈیتھ ہوئی۔ اسی طرح ورلڈ لیول پر ہم آتے ہیں، ورلڈ لیول پر 71,45,400 اور جو ڈیتھ کی تعداد ہے وہ ہے 4,08,025۔ اس طرح پاکستان میں جو کیسز کی تعداد ہے وہ ہے 1,19,536۔ ریکور کیسز جو ہیں وہ ہے 38,391 اور ڈیتھ جو ہے وہ 2,356۔ پاکستان میں کرونا کی پوزیشن بہت خطرناک حد تک ہے، بلکہ الارمنگ پوزیشن ہے۔ تو کرونا کے بارے میں بہت کچھ سوچا جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے پاکستان میں۔ تو ہو سکتا ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن شروع ہو جائے، کچھ ایریے بند کر دیے جائیں لاہور کے، خاص طور پر لاہور کے، کراچی کے۔ تو اسی طرح بڑے بڑے شہروں میں جو الارمنگ پوزیشن ہے وہ زیادہ ہے۔ فیصل آباد میں تو پاکستان کے 3 شہروں میں سب سے زیادہ الارمنگ ہے، جس میں لاہور، کراچی اور فیصل آباد۔ تو امید کافی ہے کہ اگلے 24 گھنٹے میں حالات بہتر ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ کوشش کر رہی ہے، لیکن حالات قابو سے باہر ہوتے جا رہے ہیں دن بدن۔ اس کے بعد پیٹرول کی بات ہے۔ پیٹرول میں ایف آئی اے نے چند کمپنیوں کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان کو بلایا تھا اور ان پر کچھ جرمانے بھی کیے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ 3 دن تک جو ہے یہ مسئلہ حل ہو جائے۔ تو یہ جو صورتحال ہے پیٹرول کی، جو ہی گورنمنٹ کوئی چیز سستا کرتی ہے یا عوام کی رینج میں اس کا ریٹ مقرر کرتی ہے تو ہمارے سرمایہ دار جو ہے وہ مارکیٹ میں شارٹیج کر دیتے ہیں۔ آٹے کا شارٹیج نہیں ہونا چاہیے آدمی کے۔ ابھی تو گندم گئی ہے 1 مہینہ پہلے، مارکیٹ میں گندم وافر مقدار میں پڑی ہوئی ہے، آٹا بھی وافر مقدار میں ہونا چاہیے، لیکن ریٹ پہ بھی بڑھا دیے گئے گورنمنٹ کی کنٹرول کے باوجود۔ بہرحال گورنمنٹ کچھ نہ کچھ کرے گی، کیونکہ گورنمنٹ کو کافی سارے بحرانوں کا سامنا ہے۔ ایک تو بارڈر پہ جنگ ہے، دوسرا کرونا ہے، تیسرا یہ معیشت کا یہ حال ہے، اور چوتھا یہ ہے کہ عدلیہ بھی سینہ ٹھوک کر گورنمنٹ کے مقابلے میں آ گئی ہے۔ پرابلم وہی ہے قاضی فیاض عیسیٰ والا کہ گورنمنٹ چاہتی ہے کہ یہ فیصلہ ہونا چاہیے کہ یہ غیر ملکی جائیدادیں کہاں سے آئیں، لیکن عدلیہ یہ چاہتی ہے کہ ہمارا احتساب نہ کیا جائے۔ تو اب دیکھنا یہ ہے کہ عدلیہ قانون سے ماورا ہوتی ہے یا کوئی صلح ہو جاتی ہے یا کوئی ڈیل ہو جاتی ہے۔ فی الحال تو ڈیل اور ڈھیل کا کوئی امکان نہیں ہے، کیونکہ وزیر اعظم صاحب جو ہے چاہتے ہیں کہ ہر سطح پر احتساب ہونا چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی پارٹی ہو، اپوزیشن ہو، عدلیہ ہو، یا ہمارے بڑے بڑے اداروں میں بیٹھے بڑے بڑے آفیسر ہوں، اور یا اپنی پارٹی کے ہی آدمی کیوں نہ ہوں، سب کا احتساب ہونا چاہیے۔ یہ تو اچھی بات ہے، ایز اے مسلم ہم بھی یہی چاہتے ہیں کہ ہر آدمی قانون کے انڈر ہونا چاہیے، ماورائے قانون کوئی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کرونا کی یہ صورتحال ہے کہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف صاحب کا بھی کرونا ٹیسٹ مثبت آ گیا ہے، عباسی صاحب کا بھی آ گیا ہے، اور کافی سارے پارلیمنٹیرین جو ہیں ان کے ٹیسٹ مثبت آ گئے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ عوام میں جاتے ہیں، عوام کے کام کرتے ہیں، یا عوام میں بیٹھتے ہیں، اٹھتے ہیں، تھوڑا احتیاط نہیں کرتے، جس کی وجہ سے کرونا مثبت آیا ہوتا ہے۔ اور دوسرا کچھ آج کل ہوا بھی کرونا کی چل نکلی ہے، تو کافی چیزوں پر اعتراض کیا جا رہا ہے، کٹس پر بھی اعتراض ہو رہا ہے۔ بہرحال دیکھنا یہ ہے کہ اب یہ پولیٹیشین لوگ
कोरोना के पीछे छुप रहे हैं या रियल कोरोना है। क्योंकि शहबाज शरीफ साहब ने पिछले दिनों जितनी बीमारियां गिनवाई हैं तो मुझे ये भी है, कैंसर भी है, हार्ट का पेशेंट को, ब्लड प्रेशर भी है, जितनी बीमारियां गिनवाई हैं, अगर उन बीमारियों को देखा जाए तो वो कोरोना की ज़्यादा में ज़्यादा आने के इम्कान है। लेकिन पिछले दिनों हाई कोर्ट में जो पेशी थी उनकी ज़मानत के सिलसिले में, उसमें रश था और उस पर जितने भी उनके MNA MP आए थे सबके कोरोना टेस्ट मुस्बत आया, क्योंकि वर्कर बहुत सारे इकट्ठे हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रखा। हो सकता है उस वजह से भी हो गया होगा। और फिर उन्होंने नैब में जो पेशी की 2 दिन पहले, नैब में भी ऐसे ही वर्करों का रश था और उस रश के दौरान वो अंदर दाखिल गया, तो उस वक्त भी कोरोना फैल सकता था, कोरोना उनको लग सकता था, क्योंकि कोई SOPs का ख्याल नहीं रखा गया। ठीक है, गाड़ी में अकेला आना चाहिए था, अकेला आने के बजाय काफ़ी सारे लोग, काफ़ी सारे वर्कर आ गए, जिसमें कुछ MNA भी हैं, MPs भी हैं, वो लोग भी आए और उन MNA MPs का भी जो कोरोना टेस्ट है वो भी मुस्बत आया। ठीक है, तो बजाय इसके कि बट इनको एहतियात करनी चाहिए थी, SOPs का ख्याल रखना चाहिए था, इन्होंने SOPs का ख्याल नहीं रखा, अपनी तबीयत, अपनी बीमारी को देखते हुए भी। फिर भी वो हिट धर्मी यही है कि अगर शहबाज शरीफ को कुछ हो गया तो इसका ज़िम्मेदार इमरान होगा। भाई इसके ज़िम्मेदार तुम हो, तुमने ज़िम्मेदारी का मुजाहरा नहीं किया, अपने वर्करों को बुला लिया सेफ्टी के लिए और वो वर्कर ऐसे चढ़ दौड़े आपकी गाड़ी पर। अगर आपको चढ़ी नहीं आता तो आप वो फ़ोटो भी देख लें तो आपको मालूम पड़ जाएगा कि आपने SOPs का कितना ख्याल किया। ठीक है, तो हमारे सियासतदान भी ऐसे ही हैं, बस बयान झड़ देते हैं, तस्वीरें नहीं देखते, हक़ाइक़ को सामने रखते। इनको हक़ाइक़ को सामने रखना चाहिए, SOPs का ख्याल करना चाहिए, बाद में किसी पर इल्ज़ाम लगाना चाहिए। जैसे पिछले दिनों अदालत के जज साहब ने कहा था कि अगर नवाज़ शरीफ को कुछ हो गया तो ज़िम्मेदार कौन होगा। भाई कोई भी ज़िम्मेदार हो, अगर कोई मर जाता है तो उसका ज़िम्मेदार कौन होता है? कोई भी नहीं होता है। ज़िंदगी और मौत तो अल्लाह के हाथ में है, इंसान के हाथ में थोड़ी है। उसके बाद बैनुल-अक़वामी सतह पर यह है कि चाइना और इंडिया की बात जारी है, पाकिस्तान को भी धमकियाँ मिल रही हैं, पाकिस्तानी फ़ौजें भी सरहद पर अलर्ट है। लेकिन बात यह है कि हमारा दुश्मन मुल्क यानी इंडिया चाइना का गुस्सा पाकिस्तान पर निकालना चाहता है। भाई गुस्सा ना करो, ठंडे दिल से फ़ैसला करो तुम्हें क्या करना है। तुमने जो कुछ करना है तुमने कर लिया। अब 19 स्टेट है आपसे आज़ादी मांग रहे हैं, बशमूल मकबूजा कश्मीर पे वो आज़ादी मांग रहे हैं। मईशत आपकी डूब रही है, कोरोना ने आपके मुल्क को लपेट लिया है। पहले आवाम पर तवज्जो दो, अपनी गवर्नमेंट पर तवज्जो दो, और आपकी अपोजिशन जो कर रही है, आपका हाल, आपकी बोलती बंद हो चुकी है। मोदी साहब पहले अपना मुल्क संभालो, बाद में किसी को धमकियाँ डालो। चाइना ने यहाँ तक कह दिया है कि मैंने तो अभी और रकबे पर कब्ज़ा करना है, और उसने कब्ज़ा भी कर लिया है, मज़ीद आगे बढ़ रहा है। आपकी रसद की जो शहरा जा रही थी शुमाली इलाका जात की तरफ, वो भी काट दी है। गिलगित बल्तिस्तान का पूरा इलाका उनके कब्ज़े में है, एक जगह से नहीं 4 जगहों से। ठीक है, उसने दरियाक पर भी कब्ज़ा कर लिया है, रोडों पर भी कब्ज़ा कर लिया है। उसके बाद नेपाल भी अपनी फ़ौज ले आया है बॉर्डर पे। नेपाल ने तो अपना नक्शा जो है, जिसमें उसने कहा था कि मेरे कुछ इलाके इंडिया के कब्ज़े में हैं, जिसमें काला पानी वगैरह का जिक्र किया था उसने, उनको भी अपने नक्शे में शामिल किया है। असम्बली से कानून पास कराया है। कानून पास कराने के बाद वो भी अपनी आर्मी को बॉर्डर पर लेकर आया है, जिसे तुम समझते ही कुछ नहीं थे। इस तरह भूटान आपसे गया है, बर्मा आपसे गया है, सारे हमसाया आपसे निकलते जा रहे हैं। आप पहले अपनी खारजी और अंदरूनी सतह पर जो भी हालात हैं आपके, उन पर काबू पाइए, बजाय इसके कि आप एक एटमी मुल्क जो है पाकिस्तान, उसको धमकी लगाओ। ना तो पाकिस्तान की आर्मी आम आर्मी है और ना ही पाकिस्तान आम मुल्क है। वो एक एटमी टेक्नोलॉजी रखने वाला मुल्क है और दुनिया की बेहतरीन मिसाइल टेक्नोलॉजी उसके पास है। और अब तो चाइना भी उसकी हेल्प कर रहा है, पाकिस्तान, तुर्की भी उसकी हेल्प कर रहा है। ठीक है, अब ये दावा किया जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना मिलकर उन्होंने ये प्लान किया है। भाई मिलकर नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे?
سی پیک پورا کا پورا پاکستان میں ہے. آپ سی پیک پر حملہ کریں گے تو پاکستان کرنے دے گا کیا؟ آپ گوادر پر حملہ کریں گے پاکستان کرنے دے گا کیا؟ بھئی یہ پاکستان کی سرزمین ہے، پاکستان بارڈر کی خلاف ورزی کیسے برداشت کرے گا؟ وہ تو چائنا کی ہیلپ کرے گا. چائنا تو آیا ہی اس لیے ہے، گوادر کو بچانے کے لیے، سی پیک کو بچانے کے لیے اور بھاشا ڈیم کو بچانے کے لیے. آپ کی حرکتیں ہی ایسی ہیں، آپ کی حرکتوں کی وجہ سے ہی چائنا آگے بڑھا ہے، کیونکہ چائنا نے آپ کو منع کیا تھا کہ آپ امریکہ کا ساتھ نہ دیں. آپ نے امریکہ کا ساتھ دیا، لہٰذا اس نے امریکہ سے تو ایکشن بعد میں لینا ہی لینا ہے، پہلے اس نے آپ سے ایکشن لے لیا. اب آپ اپنے کریکٹر کردار کا بدلہ بھگتو، اس کا قصور پاکستان پر یا دوسرے ملک پر مت لگاؤ، کیونکہ یہ آپ کی سیاسی کمزوری ہے اور سیاسی جنگ آپ ہار چکے. بین الاقوامی طور پر آپ کا مورال ڈاؤن ہو گیا. امریکہ میں سیاہ فام باشندے کی جو موت ہوئی تھی تو اس کے بارے میں یہ ہے کہ وہاں بھی پولیس اصطلاحات جو چینج کی جا رہی ہیں، یعنی پولیس کے قوانین میں رد و بدل کیا جا رہا ہے، اور اس میں مسلمان بھی شامل ہیں. جو بھی اقلیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ایک اور مسودہ یعنی ایک اور قانون لایا جا رہا ہے تاکہ ان کو اس معاشرے میں برابری کی سطح کے قوانین دیے جائیں اور ان کے ساتھ برابری کا جو یعنی برابری کی سطح پر ان کو حصہ ملنا چاہیے اور برابری کی سطح پر ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے. ان گورے اور کالے کا، مسلم غیر مسلم کا قانون نہیں ہونا چاہیے، بلکہ سب برابر ہونے چاہیے. جو بھی امریکی شہری ہیں سب کو برابر کا حصہ دینا چاہیے. بہرحال امریکی فورس جو ہے وہ اس وقت روڈوں پر ہیں، جلاؤ گراؤ کا سسٹم جاری ہے. امریکہ نے پچھلے دنوں مذہبی تناظر میں ایک بیان جاری کیا ہے جس میں انڈیا کو اس نے ناپسندیدہ کنٹری قرار دیا ہے. پاکستان اور سوڈان کی حالت بہتر بتائی ہے. ٹھیک ہے، اب یعنی بین الاقوامی سطح پر انڈیا کی یہ بھی الارمنگ پوزیشن ہو گئی ہے کہ وہ مذہبی سطح پر بھی غیر اخلاقی کام کر رہا ہے اور غیر ہندو یعنی جس میں مسلم، عیسائی اور گھٹیا ذات کے جو ہندو ہیں ان کے ساتھ ظلم کر رہا ہے. امریکہ نے وارن کیا ہے کہ وہ اپنی اقلیتوں کو تحفظ دے اور اقلیتوں کے ساتھ جو رویہ ہے چینج ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے ملک میں قاضی فیض عیسیٰ صاحب کا کیس چل رہا ہے. وہ کیس کیا ہے؟ وہ کیس یہ ہے کہ ہمارے معزز جسٹس صاحب کے بیوی اور بچوں کے نام غیر ملک کی یعنی انگلینڈ میں کچھ جائیدادیں نکلی. ان جائیدادوں کا ریکارڈ دینا ہے مسعود کو. وہ ریکارڈ دینے کے بجائے حکومت پر حملے کر رہے ہیں. انصاف کا تقاضا یہی ہے کیا؟ آپ تو خود جج ہو، انصاف کو سمجھتے ہو، انصاف کے تقاضے پورے کرو. اگر آپ بری ذمہ ہیں تو پھر سیاستدانوں کو کیوں گھسیٹ رہے ہو؟ پھر سیاستدانوں سے ثبوت کیوں مانگ رہے ہو؟ ان کے بھی کیس ختم کرو تاکہ کرپشن کا ایک علیحدہ قانون بن جائے پاکستان میں. یعنی جو بڑا مال کرپٹ کرے اس کو چھوڑ دیا جائے، جو چھوٹا مال یعنی آم چوری کرے، مالٹا چوری کرے یا سبزی چوری کرے ان کو ڈھک دو، ان کو سزائیں بہت دے دو. باقی جو بڑے بڑے کرپٹ ہیں ان کو چھوڑ دو، مافیاز ہے چھوڑ دو. پچھلے دنوں ہمارے پاکستان میں آٹا چینی بحران ہوا تھا. اس آٹا چینی بحران کے بارے میں وزیر اعظم صاحب نے سخت ایکشن لیا تھا. اس میں وزیر اعظم صاحب کی پارٹی کے کچھ لوگ بھی تھے، کچھ اتحادی بھی تھے. وزیر اعظم صاحب نے ضیاء شہد کے ذمہ یہ کام لگایا تھا جو ہمارے ایف آئی اے کے سربراہ ہیں اس کے ذمہ یہ کام لگایا تھا کہ وہ یہ رپورٹ بنائے. انہوں نے رپورٹ بنائی، رپورٹ مرتب کی اور ان کی فرانزک جو چیکنگ ہوئی، فرانزک رپورٹ بنائی گئی، وہ گورنمنٹ کو پیش کر دی گئی. گورنمنٹ نے رپورٹ جو ہے پبلک کر دی، پھر اس پر ایکشن کا بھی پروگرام بنا دیا.
وہ ایکشن کا پروگرام کیا تھا کہ ان کو 7 کیٹیگری میں چینج کیا گیا، یعنی 7 ادارے اس پر ایکشن لیں گے، جس میں ایف آئی اے ہو گئی، اسٹیٹ بینک ہو گئی، بیورو ہو گئی اور ہمارے نیب ہو گئی، تو ان کو ایکشن لینا تھا اور کچھ پر دیوانی مقدمات بھی چلنا تھا۔ تو عدالت نے یعنی ہائی کورٹ نے، اسلام آباد ہائی کورٹ نے اس رپورٹ پر اسٹے جاری کر دیا ہے، یعنی مافیا کے خلاف جو ہے جو گورنمنٹ ایکشن لینا چاہتی تھی اس کو روک دیا ہے اور آرڈر جاری کیا ہے کہ چینی 70 روپے سیل کی جائے۔ تو یہ ریٹیل پرائز، یہ وہ کمیٹیاں کہاں گئیں؟ عدالت کو براہ راست بولنا پڑا کہ 70 روپے چینی بیچی جائے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ مافیا جس کو تحفظ دے رہی ہے عدلیہ، کیا وہ مافیا بھی عدلیہ کی بات مانتی ہے؟ کیونکہ مافیا اتنی ڈیٹ ہو چکی ہے، وہ کسی بھی بات نہیں مانتی ہے، اس کی تو اجارہ ہے ملک میں، اور دوسرا ان کو بڑی عدلیہ کا سپورٹ ہے اور انڈیا کی سپورٹ ہے، ٹھیک ہے، انڈیا جو ایشیا کا ٹائگر بنا ہوا ہے اس کی سپورٹ حاصل ہے۔ انڈین آرمی والے، انڈین پینل تو شریعام کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستان کے اندر بیٹھے ہوئے دوستوں کی سپورٹ حاصل ہے، جس کی وجہ سے ہمیں 100% یقین ہے کہ ہم جنگ جیت جائیں گے۔ پچھلے دنوں ایک ریٹائر ہمارا انڈیا کے ایک ریٹائر آرمی آفیسر نے اپنی گورنمنٹ کو مشورہ دیا تھا، آپ جنگ نہ کریں بلکہ آپ دبئی میں، امریکہ میں اور بڑے بڑے ملکوں میں اپنے آفس بنائیں، جس سے پاکستانی نوجوانوں کو ملازمتیں دے کر ان کو ٹریننگ دیں، یعنی ٹروپس تیار کریں اور وہ پاکستان میں بھیجیں، وہ وہاں دہشت گردی کریں، جس سے پاکستان اندرونی سطح پر کمزور ہو جائے گا۔ یہ حالت ہے ہمارے غیر ملکی ریٹائر فوجیوں کی، دشمنوں کی۔ وہ یہ سازش کر رہا ہے، ہم کیا سازش کر رہے ہیں؟ ہم گورنمنٹ کے خلاف جا رہے ہیں، عدلیہ کے خلاف جا رہے ہیں، ہم عدلیہ کو گورنمنٹ کے مقابلے میں لا رہے ہیں، اپوزیشن کو سامنے لا رہے ہیں، بلکہ اس سطح پر تو ملک کے تمام ادارے ایک ہونے چاہیے تھے۔ 22 کروڑ عوام جہاں آرمی کے پیچھے کھڑی ہے، وہاں ہمارے سیاستدانوں کو بھی چاہیے تھا کہ وہ بھی ملک کے پیچھے کھڑے ہوتے، آرمی کے پیچھے کھڑے ہوتے، تاکہ غیر ملکی سطح پر یہ میسج جاتا کہ ہم ایک ہیں۔ آج اسمبلی میں کیا ہو رہا ہے؟ اسمبلی کا جو اجلاس بلایا گیا ہے وہ بجٹ پاس کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، بلکہ بجٹ پر تو کوئی تقریر ہو ہی نہیں رہی، کوئی بات ہو ہی نہیں رہی ہے۔ یا تو کرونا پر بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، کرونا ایک مسئلہ ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ ٹڈی دل بھی ایک مسئلہ ہے، اس پر بھی بات ہونی چاہیے۔ پٹرول کا بحران ہے، اس پر بھی بات، لیکن جس چیز کے لیے بلایا گیا اس پر بھی تو بات کرو۔ اور موجودہ گورنمنٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ نئے بجٹ میں کوئی بھی ٹیکس نہیں لگایا گیا ہے، یعنی تاریخ کا پہلا بجٹ ہے جو ٹیکس فری ہوگا۔ گو کہ کافی حد تک گورنمنٹ کو خساروں کا سامنا ہے، اس کے رینیو میں کافی کمی آئے گی، ترقیاتی کام بھی نہیں ہوں گے، لیکن اب عام طور پر گھروں میں یہی کہا جاتا ہے ہماری لائف بچ جائے، ہمارا ملک بچ جائے، یہ بہت بڑی بات ہے۔ اور سننے میں یہ آیا ہے کہ اس بحران میں کئی ملک صفحہ ہستی سے مٹ جائیں گے۔ سوچیے آپ اپنے ملک کو کس طرح لے کر جا رہے ہیں؟ آپ کی صرف یہ کوشش ہے گورنمنٹ چینج ہو، ماشاء اللہ لگے، اور ہم جو ہے اپنے ملک کو بچانے کی بجائے اس کو ڈبو دیں، ٹھیک ہے۔ باقی آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو لائک کیجئے، ویڈیو شیئر کیجئے، اگر ویڈیو پسند آئے تو اس پر کمنٹس کیجئے۔ اوکے۔